بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فسکل پالیسی۔ فسکل پالیسی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ فسکل پالیسی از دا پارٹ آف میکرو اکنامکس۔ فسکل پالیسی جو ہے آپ کے پاس وہ میکرو اکنامکس کا حصہ ہے۔ جیسے آپ نے میکرو اکنامکس کے اندر آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ پہلے دیکھتے ہو کہ کیا کچھ آپ نے اپنی گورنمنٹ کو ایگریگیٹ لیول پہ جو آپ ڈیل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ مائکرو اکنامکس جیسے آپ نے پڑھا ہے، مائکرو اکنامکس کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اکنامک ویریبلز ہیں، جیسے آپ کی جی ڈی پی، انکم، امپلائمنٹ، ان امپلائمنٹ، آپ کا انکم، یہ ساری چیزیں جب آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھتے ہو کسی بھی جگہ پہ تو وہ آپ کا مائکرو ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس کو ایگریگیٹ لیول پہ دیکھتے ہو، مختلف لوگوں کی کمبائن کر کے انکم دیکھتے ہو، مختلف لوگوں کی ایک جگہ کی، ایک ملک کی ان امپلائمنٹ چیک کرتے ہو، وہ آپ کے پاس جب ایگریگیٹ لیول ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ ایز میکرو اکنامکس۔ So fiscal policy is also part of the macroeconomics. This policy also known as budgetary policy. اس پالیسی کو بجٹری بھی پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر سال گورنمنٹ، کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کیا کچھ یہاں پہ اس ملک میں اس دفعہ گورنمنٹ کیا بجٹ اپنا پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس بجٹری پالیسی کے اندر گورنمنٹ بتاتی ہے کہ ہم اس سال یہاں فلاں سیکٹر میں اتنا خرچہ کریں گے، یہاں سے ہماری اتنی انکم ہوگی، ہم اتنا کچھ کریں گے اس دفعہ۔ یہ سارے پروسیس جو ہوتے ہیں دیٹ از دا پارٹ آف دا فسکل پالیسی، اس لیے اس کو بجٹری پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ the main function of the government is to stabilize the economy. جو مین فنکشن ہے، میجر فنکشن ہے گورنمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرے گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ ان امپلائمنٹ کم ہے، ٹھیک ہے، امپلائمنٹ کم ہے، لوگ ان امپلائڈ زیادہ ہے، تو گورنمنٹ کیا کرے گی، اس کو فارمولیٹ کرے گی ایسی پالیسی کہ جس سے وہ اپنے لوگوں کو ایڈریس کر سکے۔ اسی طرح گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ ہمارے پاس اگر تو کچھ اب اکنامکلی ہم سٹیبل نہیں ہیں، ہمارے پاس مہنگائی زیادہ ہے، کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، تو گورنمنٹس ان ایشو کو ریزالو کرنے کی اپنی ایک پالیسی دیتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں، بجٹری پالیسی اور فسکل پالیسی۔ اس پالیسی کے اندر گورنمنٹ اپنے بتاتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے جس سے ہماری ان امپلائمنٹ کم ہوگی، ہماری انفلیشن کنٹرول ہوگی، ہمارے اوپر جو ملک کے اوپر قرضہ ہوتا ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے جو گورنمنٹ پالیسی دیتی ہے دیٹ از کالڈ ایز فسکل پالیسی۔ کرنٹ گورنمنٹس وانٹ ٹو اچیو دا فسکل ڈیفیسٹ۔ اب کیا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس کو مینیج کرنے کے لیے گورنمنٹ وہاں پہ اپنے لیے فسکل پالیسی دیتی ہے۔ اچھا، اب فسکل پالیسی کے اندر اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ تو ہم نے بتا دیا کہ یہ فسکل پالیسی ہے۔ یہ فسکل پالیسی ہوتی کیا ہے کہ فسک مینز، جو لفظ فسک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ ٹریجری، جو ریاست کا خزانہ ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ ایز فسک، اینڈ فسکل پالیسی ریفرز ٹو پالیسی کنسرننگ دا یوز آف اسٹیٹ ٹریجری۔ اور فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کا جو خزانہ ہے اس کو استعمال کر کے اپنے مختلف جو اکنامک ویریبلز ہیں، جو میکرو اکنامک ویریبلز ہیں، ان کو جو گورنمنٹ ایڈریس کرتی ہے، ان کو جو ریزالو کرتی ہے ایشوز کو، دیٹ از کالڈ ایز فسکل پالیسی۔ کہ جو گورنمنٹ اپنے ملک کا خزانہ استعمال کر کے اپنے ملک کے اندر ہونے والے ڈفرینٹ اکنامک ایشوز کو ہینڈل کرتی ہے، دیٹ از کالڈ ایز فسکل پالیسی۔ Fiscal policy involves the decision that a government makes regarding collection of revenue through taxation and about spending the revenue. Fiscal policy کیا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ یا پالیسی جس میں گورنمنٹ اپنے اس سال کے لیے اپنے اخراجات اور اپنے ریونیو بتاتی ہے کہ جو گورنمنٹ ٹیکسز کے تھرو گورنمنٹ لوگوں سے حاصل کرے گی اپنی انکم، اس کے بارے میں بتاتی ہے، اور گورنمنٹ جو اپنے اخراجات ہیں کہ ہم فلاں کس سیکٹر میں کتنا ہم خرچہ کریں گے، وہ آپ کا کیا ہوتا ہے، فسکل پالیسی کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
It is a strategy to monetary policy through which a central bank influences a nation's money supply. اب یہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے منی سپلائی ہم نے پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی. منی سپلائی کیا ہے کہ گورنمنٹ اپنے مارکیٹ کے اندر پیسے کو کنٹرول کرتی ہے, سپلائی آف دا منی کو کنٹرول کرتی ہے, دیٹ از مانیٹری پالیسی. اب منی سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک جو پالیسی جو اس کو اسسٹ کرتی ہے یا اس کو ہیلپ کرتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے منی کو مارکیٹ میں سے, وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں, دیٹ از فسکل پالیسی. کہ فسکل پالیسی مانیٹری پالیسی کے ساتھ مدد کرتی ہے کہ وہ اپنی اکانومی کے اندر اپنے ملک میں جو سرکولیشن آف دا منی ہے یا اس کو کنٹرول کر سکے. اچھا, آبجیکٹیوز آف دا فسکل پالیسی. فسکل پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ڈیولپمنٹ بائی افیکٹو موبلائزیشن آف ریسورسز, کہ اپنے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کرنا بائی افیکٹو موبلائزیشن آف ریسورسز. ملک میں جو کچھ بھی ہے ریسورسز ہیں ہمارے پاس, ان کو افیکٹولی یوز کر کے ان سے موبلائز, ان کو یوز کرنا, ڈیولپمنٹ کرنا, ان کی افیکٹو موبلائزیشن کرنا, تاکہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس کو یوز کیا جائے اور اپنے ملک کے اندر ترقی لائی جا سکے. ڈیولپمنٹ کے پروسیس یہ ہے کہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا جس سے فیوچر میں ہمیں ریٹرن ملے. جیسے گورنمنٹ کوئی بھی اپنے ملک کے اندر ڈیم بناتی ہے, اپنے ملک کے اندر روڈز بناتی ہے, انفراسٹرکچر بناتی ہے, اپنے لوگوں کو اسکلفل کرتی ہے, یہ کسی بھی ملک کے اندر یہ ڈیولپمنٹ پروسیس ہے. ریڈکشن ان انیکوالٹیز آف انکم اینڈ ویلتھ. اس کے بعد جو انیکوالٹیز ہیں اور انکم آف انکم اینڈ ویلتھ ہے, ٹھیک ہے. اب ان انیکوالٹیز کو پہلے سمجھ لیں کیا ہوتی ہیں انکم اینڈ ویلتھ کی, کہ سرمایہ یا پیسہ جو ہے کچھ ہاتھوں کے اندر اگر ہوتا ہے تو دیٹ از کالڈ ایز انیکوالٹی, کہ کچھ لوگ امیر ہیں جو وہ بہت زیادہ امیر ہیں اور غربت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو ڈفرینس ہے امیروں اور غریبوں کے درمیان وہ اگر زیادہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, دیٹ از انیکوالٹی آف دا انکم اینڈ ویلتھ. کہ جو انکم اس ملک میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے لوگوں کے درمیان وہ ان ایکول ہے, کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس تھوڑے ہیں. اور اگر وہاں پہ لوگوں کے پاس سب کے پاس تقریباً برابر پیسہ ہو, بہت زیادہ فرق نہ ہو امیر غریب کے درمیان, تو وہ کیا ہوتا ہے, دیٹ از ایکوالٹی آف دا انکم اینڈ ویلتھ ڈسٹریبیوشن امنگ دا پیپل. سو یہ فسکل پالیسی کو یوز کر کے اس جو انکوالٹی آف انکم اینڈ ویلتھ ہے اس کو کم کیا جاتا ہے. پرائس اسٹیبلٹی اینڈ کنٹرول آف انفلیشن. اس کے بعد جو اپنے ملک کے اندر جو پرائسز کی کنٹرول ہے وہ لازمی کیا جاتا ہے تاکہ انفلیشن جو ہماری مہنگائی ہے ملک میں وہ کم سے کم ہو سکے. امپلائمنٹ جنریشن, پھر اپنے ملک کے اندر روزگار کے مواقع کے بڑھانا, کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے, اس کے بارے میں امپروو کرنا, یہ ایک لازمی فیکٹر ہے. دین ریڈیوسنگ دا ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹ. اب جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, بیلنس آف پیمنٹ وہ ہے کہ جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہیں اگینسٹ اینی امپورٹس, ٹھیک ہے. ہم نے پیسہ لیا ہوا ہے, ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں, جو ہم نے باہر پیسہ واپس کرنا ہے دیٹ از بیلنس آف پیمنٹ, ٹھیک ہے. اس پیسے کو دینے کے لیے جو ہمارے پاس اکاؤنٹ کے اندر اماؤنٹ ہونی چاہیے, سو اس کے لیے بھی گورنمنٹ فسکل پالیسی کو یوز کرتی ہے. پھر اس کے بعد انکریزنگ نیشنل انکم, کہ گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیشنل انکم کو انکریز کرے. گورنمنٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو, گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کے پاس پیسہ زیادہ آئے تو وہ اپنے ملک کے اندر غربت کو کم کر سکے, روزگار بڑھا سکے, مہنگائی کم کر سکے. پیسہ ہوگا تو گورنمنٹ بھی کچھ کر سکے گی, ادروائز یہ مشکل ہوتا ہے. جس طرح ابھی کرنٹلی پاکستان کی سچویشن ہے کہ اب ٹیکس بہت کم ہے, ریونیو بہت کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہیں, روزگار کے مواقع کم ہے, کہ گورنمنٹ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لگا سکتی جس سے لوگوں کو روزگار ملے. وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کے خود پاس اپنے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر سکے. دین ڈیولپمنٹ آف انفراسٹرکچر, کہ جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہترین انفراسٹرکچر بنانا, اپنے شہریوں کے لیے روڈز اچھے بنانا ان کو, تاکہ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کے اندر ان کو ہیلپ ہو. اچھے ڈیمز بنانا, انفراسٹرکچر, ہاسپٹلز, ایک اچھا سیٹ اپ بنانا اپنے شہریوں کے لیے, یہ مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر رہنے والی گورنمنٹ کے لیے, جس سے وہ جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیوز آف دا
fiscal policy.